اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا صدقہ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا صدقہ لائے اور چپکے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمائیں گے میں ضرور صدقہ کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا صدقہ لائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور عرض کیا، یہ میری طرف سے صدقہ ہے اور مجھے اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے اپنی کمان میں تانت کے علاوہ کچھ اور لگا دیا ہے، یعنی تم ابو بکر سے پیچھے رہ گئے اور ان کا جذبہ اللہ کو اور دینے کا ہے اور تمہارا جذبہ اللہ سے بدلہ لینے کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جذبہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ جو تم دونوں کے بولوں میں فرق ہے وہی تم دونوں کے صدقوں میں بھی فرق ہے۔ قبول تو دونوں کے ہوئے، لیکن ابو بکر کا صدقہ زیادہ اخلاص اور قربانی والا، ان کی توجہ اللہ کو اور دینے کی طرف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو بئر روما مدینہ کے ایک کنویں کا نام ہے، خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دے، قیامت کے دن سخت پیاس کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے۔ یہ فضیلت سن کر حضرت عثمان بن عفان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے صدقہ کیا۔ تو یہ جذبہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیاس کے وقت میں اللہ کی طرف سے جب پانی نصیب ہوگا تو انہوں نے دنیا کے اندر فوراً سے یہ نیکی کی، کنواں خرید لیا اور خرید کے وقف کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سعدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم صدقہ کیے، پھر اس دن ان کو مسجد میں جانے سے صرف اسی وجہ سے دیر ہو گئی کہ میں نے ان کے کپڑے کے دونوں کناروں کو ملا کر سیا اور 1,00,000 درہم سب دوسروں کو دے دیے اور اپنے اوپر کچھ بھی نہیں لگایا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا وہ گھر چھوڑنا چاہتا ہوں جس میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو لبابہ، 1/3 مال کا صدقہ تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں نے 1/3 مال صدقہ کر دیا۔ حضرت نعمان بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے ماموں کے ساتھ مدائن شہر میں حضرت سلمان کے پاس گیا، وہ کھجور کے پتوں سے کچھ بنا رہے تھے۔ میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں 1 درہم کے کھجور کے پتے خریدتا ہوں، پھر میں ان کا کچھ بنا کر 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں، اور پھر 1 درہم کے دوبارہ سے پتے خرید لیتا ہوں اور 1 درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہوں اور 1 درہم میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجھے اس سے روکیں گے تو میں نہیں رکوں گا۔ حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن کے گورنر تھے، مطلب کما لیتے تھے اور اس میں سے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ پاک ایسا ہی جذبہ ہمیں دے کہ ہم اپنی آمدن کا ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔